آخری پیغام قائد اعظم اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی حضرت آیت اللہ العظمی امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کا الہی سیاسی وصیت نامہ گزشتہ سے پیوستہ ریڈیو، ٹیلی ویژن، جرائم، سینما اور تھیٹر قوموں بالخصوص نوجوان نسل کو تباہ و برباد کرنے کا مؤثر ذریعہ ہیں۔ حالیہ 100 سال بالخصوص اس کی آخری 5 دہائیوں میں ان وسائل سے اسلام اور خدمتگار علماء کے خلاف خوب پروپیگنڈے کیے گئے۔ مشرقی اور مغربی سامراجوں کے پروگراموں کو خوب اچھالا گیا، بڑی بڑی سازشیں تیار کی گئیں اور ان ذرائع سے ہر قسم کی تجملاتی اور آرائشی اشیاء کے پرچار کرائے گئے۔ سامراجی عمارتوں، ان کی آرائش و زیبائش، ان کے کھانے پینے کے طور طریقے اور ان کے لباس کے انداز کو خوب رواج دیا گیا۔ چنانچہ زندگی کے تمام شعبوں میں اسے رچایا بسایا گیا۔ رفتار و گفتار، رہن سہن، ہر چیز میں مغرب و مشرق کے طور طریقے کی تقلید کرائی گئی۔ یہی وجہ تھی کہ خوشحال اور متوسط طبقے کی خواتین کے درمیان مغربیت بڑے فخر کی بات تھی۔ اپنی عام بول چال اور تحریر میں مغربی الفاظ کے استعمال کی کثرت تھی۔ ان الفاظ کا سمجھنا اکثر لوگوں کے لیے ناممکن بلکہ خود ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کے لیے بھی مشکل تھا۔ ٹیلی ویژن پر دکھائی جانے والی فلمیں مشرق یا مغرب کی پیداوار تھیں، جنہوں نے نوجوان عورتوں اور مردوں کو زندگی کے عام راستے، کام کاج، صنعت و پیداوار اور علم و دانش سے ہٹا کر ان کے اندر اپنی ذات اور شخصیت سے بیگانگی اور اپنے ملک کی ہر چیز، ادب و ثقافت، حتیٰ گراں قدر علمی و ثقافتی تخلیقات سے بھی بدزن بنا دیا تھا۔ ان گراں قدر آثار میں سے کچھ مفاد پرست خائنوں کے ذریعے مشرق و مغرب کے میوزیم اور کتب خانوں میں پہنچ چکے ہیں۔ اسی طرح جرائد کی حالت افسوسناک تھی۔ وہ اخلاق سے گرے مقالات اور گندی تصویروں سے بھرے تھے۔ نیز اخبارات اپنی ثقافت کے خلاف اور اسلام کی مخالفت میں مضامین شائع کر کے فخر کے ساتھ عوام، خصوصاً مؤثر نوجوان طبقے میں تقسیم کرتے اور اس طرح انہیں مغرب یا مشرق کا دلدادہ بناتے تھے۔ ان جرائد میں اخلاقی بدعنوانی کے اڈوں، عیش و نشاط کی جگہوں، قمار خانوں اور لاٹری کے مراکز، لگژری کی اشیاء، آرائش کے سامان، کھیل کود کے وسائل کی دکانوں، شراب خانوں، بالخصوص مغرب سے وارد کی جانے والی اشیاء کی وسیع پیمانے پر ترویج کی جاتی اور پٹرول، گیس، نیز دیگر زیر زمینی ذخائر کی برآمد کے بدلے میں گڑیاں، کھیل کود کے سامان اور آرائشی اشیاء اور اس قسم کی سینکڑوں چیزیں درآمد کی جاتی تھیں جن سے ہم جیسے لوگ بے خبر ہیں۔ رژیم سرسپرده و خانمان برانداز پهلوی ادامه پیدا می‌کرد چیزی نمی‌گذشت که جوانان اگر خدا نخواستہ یہ تباہ کن اور پٹھو پہلوی حکومت باقی رہتی تو ہمارے بلند اقبال جوان جو اسلام و وطن کے مستقبل کا سرمایہ ہیں، جن سے ملت کی امیدیں وابستہ ہیں، فاسد حکومت، اس کے ذرائع ابلاغ اور مشرق پرست و مغرب پرست روشن خیالوں کے شیطانی منصوبوں اور سازشوں کے ذریعے ملت اور اسلام کے دامن سے نکل گئے تھے۔ یہ جوان خود کو یا اخلاقی بدعنوانی کے مراکز میں تباہ و برباد کر دیتے یا عالم خوار طاقتوں کے خدمتگار بن کر ملک کو تباہ کر ڈالتے۔ خداوند عالم نے ہم پر اور ان پر رحم کیا اور سب کو لٹیروں اور مفسدین کے شر سے بچایا۔ اب موجودہ و آئندہ کی مجلس شورائے اسلامی، صدر جمہوریہ اور بعد میں آنے والے جمہوری سربراہوں، نگہبان کونسل، عدالتی کونسل اور ہر دور کی حکومت سے میری وصیت ہے کہ ان اخبارات، پریس اور جرائد کو اسلام اور ملک کے مفادات سے منحرف نہ ہونے دیں۔ ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ مغربی طرز کی آزادی نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کی تباہی کا موجب اور اسلام و عقل کے نزدیک قابل مذمت ہے۔ اسلام میں ملک کے مفاد اور عفت و پاک دامنی کے خلاف کی جانے والی تشہیرات، مضامین، تقاریر، کتب اور جرائد حرام ہیں اور ہم سب پر اور تمام مسلمانوں پر ان کی روک تھام واجب ہے۔ مخرب اخلاق آزادی پر پابندی ہونی چاہیے اور جو چیزیں اسلامی ملک و ملت کے راستے کے خلاف اور اسلامی جمہوریہ کی حیثیت و عظمت کے منافی ہیں، اگر انہیں سختی سے نہ روکا گیا تو ہم سب ذمہ دار ہوں گے۔
حزب اللہی نوجوان اور عوام اگر مذکورہ باتوں میں سے کوئی بات دیکھیں تو متعلقہ اداروں سے رجوع کریں، اور اگر وہ کوتاہی کریں تو خود اپنے تئیں روکنے کی کوشش کریں۔ خداوند عالم سب کا حامی و مددگار ہے۔ نون وہ تنظیمیں، گروہ اور افراد جو عوام، اسلامی جمہوریہ اور اسلام کے خلاف سرگرم عمل ہیں، سب سے پہلے ملک کے اندر اور باہر موجود ان کے لیڈروں سے میری وصیت ہے کہ تم لوگوں نے جس طرح سے بھی اقدام کیا، جو سازشیں بھی کی اور جس ملک کا بھی سہارا لیا، ان سب کے طولانی تجربے سے تم کو جو خود کو عالم و عاقل سمجھتے ہو معلوم ہونا چاہیے کہ دہشت گردی، بم کے دھماکے اور بے بنیاد و بے سر و پیر کے جھوٹے پروپیگنڈوں سے ایک فداکار قوم کو اس کے راستے سے نہیں ہٹایا جا سکتا۔ کسی بھی حکومت کو ان غیر انسانی اور غیر منطقی طریقوں سے اقتدار سے نہیں محروم کیا جا سکتا ہے۔ خاص طور سے ایرانی قوم جیسی قوم کو، جس کے کم سن بچوں سے لے کر عمر رسیدہ مرد اور بوڑھی عورتیں سبھی اسلامی جمہوریہ، قرآن، مذہب اور مقصد کی راہ میں فداکاری و جانثاری کر رہی ہیں۔ تم تو جانتے ہی ہو، اور اگر نہیں جانتے ہو تو بہت ہی سادہ لوہی سے سوچتے ہو، کیونکہ ملت تمہارے ساتھ نہیں ہے۔ فوج تم لوگوں کی دشمن ہے، اور اگر بالفرض فوج اور عوام تمہارے ساتھ اور تمہارے طرفدار تھے بھی تو تمہارے احمقانہ افعال اور مجرمانہ اقدام نے جو تمہاری شہ پر انجام پاتے ہیں عوام کو تم سے الگ کر دیا، اور تم لوگوں نے سوائے دشمن بنانے کے کیا کیا ہے۔ عمر کے ان آخری ایام میں میری تم سے خیرخواہانہ وصیت یہ ہے کہ اولاً تم اس طاغوت کے ہاتھوں ستائی ہوئی رنج دیدہ قوم کے ساتھ برسرے پیکار ہوئے ہو، جس نے 2500 سالہ ستم شاہی دور کے بعد اپنے بہترین جوانوں اور فرزندوں کو نثار کر کے پہلوی حکومت اور مشرق و مغرب کے خون آشام مجرموں کے ستم سے نجات حاصل کی ہے۔ ایک انسان کا ضمیر چاہے وہ کتنا ہی پست اور پلیت کیوں نہ ہو، اس بات پر کیسے راضی ہو سکتا ہے کہ کسی منصب کے حصول کی امید پر اپنے وطن اور قوم کے ساتھ اس طرح پیش آئے اور اس کے چھوٹے بڑے کسی پر بھی رحم نہ کریں۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ ان بے فائدہ اور غیر عاقلانہ کاموں سے ہاتھ کھینچ لو۔ عالمی لٹیروں کے دھوکے میں نہ آؤ۔ جہاں بھی ہو، اگر تم نے کسی جرم کا ارتکاب نہیں کیا ہے تو اپنے وطن اور اسلام کی آغوش میں واپس آ جاؤ اور توبہ کر لو، کیونکہ خداوند عالم رحمان اور رحیم ہے، اور انشاءاللہ اسلامی جمہوریہ اور عوام تمہارے ساتھ درگزر سے کام لیں گے۔ اور اگر کسی ایسے جرم کا ارتکاب کیا ہے جس کی سزا خداوند کریم نے معین کر دی ہے، اس کے باوجود آدھے راستے سے واپس آ جاؤ، توبہ کرو، اور اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو سزا قبول کر لو اور اپنے اس فعل سے خود کو خدا کے سخت عذاب سے بچاؤ، اور اگر یہ ہمت نہیں تو جہاں کہیں بھی ہو اپنی زندگی اس سے زیادہ تباہ نہ کرو اور کسی دوسرے کام میں مشغول ہو جاؤ، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں کے اندرونی اور بیرونی طرفداروں سے وصیت کرتا ہوں کہ کس جذبے کے تحت ان لوگوں کے لیے اپنی جوانی تباہ کر رہے ہو، جن کے لیے اب ثابت ہو چکا ہے کہ لٹیرے طاقتوں کے خدمت گزار ہیں، ان کے منصوبوں پر عمل کرتے ہیں اور نادانستہ طور پر ان کے جال میں پھنس گئے ہیں، اور تم لوگ کس کے لیے اپنی قوم پر ظلم کر رہے ہو؟ تم ان کے فریب کا شکار ہو چکے ہو، اور اگر ایران میں ہو تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ لاکھوں پر مشتمل عوام اسلامی جمہوریہ کے وفادار اور اس کے خیرخواہ ہیں، اور تمہارا مشاہدہ ہے کہ موجودہ حکومت اور گورنمنٹ جان و دل سے عوام اور غریبوں کی خدمت کر رہی ہے، اور جو لوگ عوامی ہونے اور عوام کے لیے مجاہد اور فداکار ہونے کے جھوٹے دعوے دار ہیں، وہ خلق خدا کی دشمنی پر کمر بستہ ہیں، اور تم جیسے سادہ لوح لڑکوں اور لڑکیوں سے اپنے مقصد کے حصول یا ان دونوں لٹیرے بلاکوں کے مقاصد کے لیے کھیل رہے ہیں، اور خود یا ملک سے باہر دونوں جرائم پیشہ بلاکوں میں سے کسی ایک کی آغوش میں بیٹھ کر عیاشی و تفریح میں وقت گزار رہے ہیں، یا ملک کے اندر دہشت گرد اڈوں والے عالی شان محلوں میں بدقسمت مجرمین کی طرح عمارت کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور تم نوجوانوں کو موت کے منہ میں دھکیلتے جا رہے ہیں۔ ملک کے اندر اور باہر موجود تم نوجوانوں اور جوانوں کو میری مشفقانہ نصیحت ہے کہ غلط راستے سے واپس آ جاؤ اور معاشرے کے محروم لوگوں سے جو جان و دل سے اسلامی جمہوریہ کی خدمت کر رہے ہیں متحد ہو جاؤ۔ آزاد و خود مختار ایران کے لیے کام کرو تاکہ ملک و قوم
مخالفین کے شر سے نجات پائے اور سب ایک ساتھ باعزت زندگی گزاریں۔ کیوں اور کب تک ایسے لوگوں کے اشارے پر چلتے رہو گے جو اپنے ذاتی مفادات کے سوا کچھ اور سوچتے ہی نہیں اور بڑی طاقتوں کی آغوش و پناہ میں بیٹھے اپنی ہی قوم سے جنگ کر رہے ہیں اور تم کو اپنے منحوس مقاصد اور اقتدار پسندی پر قربان کر رہے ہیں؟ تم نے انقلاب کی کامیابی کے ان چند برسوں میں دیکھا کہ ان کے دعوے ان کے کردار و عمل کے منافی ہیں۔ یہ دعوے صرف سادہ لوح نوجوانوں کو دام فریب میں پھانسنے کے لیے ہیں۔ تم جانتے ہو کہ اس ملت کے سیل خروشاں کے مقابلے میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے اور تمہارے کاموں کا نتیجہ خود تمہارے نقصان اور عمر کی تباہی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ چونکہ ہدایت کرنا ہمارا فریضہ تھا وہ ہم نے ادا کر دیا۔ امید ہے کہ اس نصیحت پر جو میری موت کے بعد تم تک پہنچے گی اور اس میں اقتدار پسندی کا کوئی شائبہ نہیں ہے عمل کرو گے اور خود کو سخت عذاب سے نجات دلاؤ گے۔ خداوند منان تمہاری ہدایت فرمائے اور تمہیں سیدھا راستہ دکھائے۔ بائیں بازو والوں جیسے کمیونسٹوں، فدائی خلق کے چھاپا ماروں اور بائیں بازو کی طرف جھکاؤ رکھنے والے دوسرے گروہوں سے میری وصیت یہ ہے کہ تم لوگوں نے مکاتیب عالم کی چھان بین کیے بغیر اسلام کے جاننے والوں کو چھوڑ کر ایسے نظریے کو کیوں اختیار کر لیا جو دنیا میں دم توڑ رہا ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ ایسے نظریے کے معتقد ہو گئے ہو جو صاحبان تحقیق کے نزدیک لچر اور کھوکھلا ہے؟ وہ کون سا محرک ہے جس نے تم کو اس پر اکسایا ہے کہ اپنے ملک کو روس یا چین کے دامن میں لے جانا چاہتے ہو؟ عوام دوستی کے نام پر اپنی قوم سے جنگ پر کمر بستہ ہو یا غیروں کے نفع میں اپنے ملک اور ستم رسیدہ عوام کے خلاف سازش کر رہے ہو؟ دیکھ رہے ہو کہ کمیونزم کی پیدائشی سے اس کے طرفدار آمریت پسند مطلق العنان اور اقتدار طلب حکومتیں رہی ہیں۔ کتنی قومیں ہیں کہ جنہیں عوام کی طرفداری کے علمبردار روس نے پیروں تلے روند کر صفحے ہستی سے مٹا دیا۔ روس کی مسلمان اور غیر مسلمان دونوں قومیں کمیونسٹ پارٹی کی ڈکٹیٹرشپ میں اب تک ہاتھ پاؤں مار رہی ہیں اور عالمی ڈکٹیٹروں کے گھٹن سے بھی زیادہ سخت گھٹن میں ہر قسم کی آزادی سے محروم ہو کر زندگی گزار رہی ہیں۔ اسٹالن جو پارٹی کی نام نہاد شخصیتوں میں سے تھا، اس کی آمد و رفت، اس کے تنتنے اور اس کی شان و شوکت ہم نے دیکھی ہے۔ آج تم دھوکہ کھائے لوگ اس حکومت کے عشق میں جان دے رہے ہو جبکہ روس اور اس کے زیر نظر افغانستان جیسے دوسرے پٹھو ممالک کے مظلوم عوام انہی کمیونسٹوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بن کر جاں بحق ہو رہے ہیں۔ اور تم لوگ تو عوام کی طرفداری کے دعوے دار ہو، لیکن جہاں کہیں بھی تم لوگوں کی رسائی ہوئی وہاں تم نے ظلم کیا ہے۔ تم ہی لوگوں نے تو آمل شہر کے شریف باشندوں پر مظالم کے پہاڑ ڈھائے، اگرچہ غلط طور پر انہیں اپنا طرفدار بتاتے تھے۔ ان میں سے بہت سے لوگوں کو بہلا پھسلا کر عوام اور حکومت سے جنگ کے لیے بھیجا اور وہ مارے گئے۔ کون سے جرائم ہیں جن کا ارتکاب تم نے نہیں کیا ہے؟ محروم عوام کے نام نہاد طرفداروں، تم ایران کے محروم اور مظلوم عوام کو روسی آمریت کے حوالے کرنا چاہتے ہو اور فدائی خلق نیز محروموں کی طرفداری کی آڑ لے کر ایسی خیانت کر رہے ہو۔ فرق اتنا ہے کہ تودا پارٹی اور اس کے رفقائے کار اسلامی جمہوریہ کی طرفداری کی نقاب ڈال کر سازشوں میں مصروف ہیں اور دوسری تنظیمیں اسلحے، دہشت گردی اور بم کے دھماکوں کے ذریعے یہ خیانت کر رہی ہیں۔ تمام پارٹیوں اور تنظیموں سے جو ایسے تو بائیں بازو کے نام سے مشہور ہیں، گرچہ قرائن و شواہد بتاتے ہیں کہ یہ امریکی کمیونسٹ ہیں، یا وہ تنظیمیں جو مغرب سے فکری توانائی حاصل کرتی ہیں، یا وہ گروہ جو کرد اور بلوچ عوام کی طرفداری و خود مختاری کے نام پر برسر پیکار ہیں اور کردستان نیز دوسری جگہوں کے محروم عوام کو ختم کر رہے ہیں اور ان صوبوں میں جمہوری حکومت کے تعمیر نو، اقتصادی، ثقافتی اور طبی کاموں میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں، جیسے ڈیموکریٹ اور کوملا پارٹیاں۔ ان سب سے میری وصیت ہے کہ عوام سے ملحق ہو جاؤ۔ عوام کو اس کا تجربہ ہے کہ ان علاقوں کے مکینوں کو بدقسمت بنانے کے علاوہ اب تک تم لوگوں نے کوئی کام نہیں کیا ہے اور نہ ہی کر سکتے ہو۔ بنابراین خود ان کی، قوم کی اور ان کے علاقوں کی مصلحت اس میں ہے کہ حکومت کا ساتھ دیں، سرکشی، غیروں کی خدمت اور اپنے وطن سے خیانت سے دستبردار ہو جائیں اور ملک کی تعمیر میں لگ جائیں۔
یقین رکھیں کہ اسلام ان کے جرائم پیشہ مغربی بلاک اور ڈکٹیٹر مشرقی بلاک دونوں سے بہتر ہے اور عوام کی انسانی آرزویں بہتر طریقے سے پوری کر سکتا ہے۔ ان مسلمان گروہوں سے جو غلطی سے مغرب یا مشرق کی طرف جھکے نظر آتے ہیں اور منافقین کی جن کی خیانت اب تک آشکارا ہو چکی ہے، گاہ طرفداری کرتے ہیں اور اسلام کے خیر خواہوں پر لان تان کرتے تھے، ان سے میری وصیت یہ ہے کہ اپنی غلطی پر اصرار نہ کریں، اسلامی شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی غلطی کا اعتراف کریں اور رضائے خدا کے لیے حکومت، پارلیمنٹ اور مظلوم قوم کے ہم آواز و ہمراہ ہو جائیں، تاریخ کے ان مستضعفین کو مستکبرین کے شر سے نجات دلائیں اور پاکیزہ فکر، پاک سیرت اور متدین عالم جناب مدرس مرحوم کے اس کلام کو یاد کریں جو انہوں نے اس دور کی افسردہ و غمزدہ پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ اگر ہمیں ختم ہونا ہی ہے تو اپنے ہاتھوں کیوں ختم ہو۔ میں بھی آج اس شہید راہ خدا کو یاد کرتے ہوئے آپ مومن بھائیوں سے عرض کرتا ہوں کہ مشرق کی سرخ فوج یا مغرب کی سیاہ فوج کے زیر پرچم شاندار عمارت کی زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ ہم امریکہ اور روس کے مجرمانہ ہاتھوں صفحے ہستی سے مٹ جائیں اور اپنے خون سے سرخرو ہو کر باعزت طور پر خدا کے سامنے جائیں۔ یہ انبیاء کرام، ائمہ مسلمین اور بزرگان دین مبین کی سیرت اور راستہ ہے جس پر ہمیں چلنا چاہیے۔ ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ اگر ملت چاہے تو آزاد زندگی گزار سکتی ہے اور دنیا کے طاقتور کسی قوم پر اس کے عقیدے کے خلاف کوئی چیز مسلط نہیں کر سکتے۔ افغانستان سے عبرت حاصل کرنا چاہیے، اگرچہ اس ملک کی غاصب حکومت اور بائیں بازو کی پارٹیاں روس کے ساتھ تھیں اور اب بھی ہیں، مگر اب تک عوام کو جھکا نہ سکی۔ اس کے علاوہ اب دنیا کی قومیں بیدار ہو چکی ہیں اور اب زیادہ عرصہ نہیں لگے گا کہ یہ بیداری ایک تحریک و انقلاب میں تبدیل ہو جائے گی اور یہ قومیں مستکبر ستمگروں کے تسلط سے نجات حاصل کر لیں گی۔ آپ اسلامی اصولوں کے پابند مسلمان دیکھ رہے ہیں کہ مشرق و مغرب سے جدائی و علیحدگی کے برکات سامنے آ رہے ہیں۔ مقامی فکر و دماغوں نے کام کرنا شروع کیا اور خود کفیلی کی جانب آگے بڑھ رہے ہیں۔ مشرق و مغرب کے خائن ماہرین ہماری قوم کے لیے جو کام محال بتاتے تھے، آج ہماری قوم نے اپنی فکر اور ہاتھوں سے نمایاں طور پر انجام دیے اور انشاءاللہ طویل عرصے میں انجام دے گی۔